عزیز سامعین کرام، آج 15 شوال المکرم ہے اور آج سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے۔ عزیز سامعین کرام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے دین اسلام کے پرچار کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو میدان عمل میں رکھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب جنگ احد رونما ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیروں کی طرح دوڑ رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور جس طرف سے کفار آتے تھے آپ ان کو کاٹے جا رہے تھے۔ جنگ احد کے دوران آپ نے ارطاد بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزہ خبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ بڑا ہی بہادر شخص تھا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے بہادر شخصیت تھی۔ تو دونوں جب آپس میں ہم مقابلہ ہوئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کر کے اس عبد العزہ خبشانی کو ڈھیر کر دیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو قریش کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے ذی وقار موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں جب قتل ہوا تو وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان جو اس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اسے کہتے کہ اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرے دل کو خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور گر گئے تو وحشی بن حرب نے آپ کو نیزہ مارا اور وہ نیزہ آپ کے پیٹ میں آ کر لگا اور آر پار ہو گیا اور آپ وہیں پر گر پڑے۔ تو آپ نے پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ تاب نہ لا سکے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تو بنعوذ باللہ من ذالک آپ کا ناک اور کان کاٹ دیے اور پیٹ چاک کر کے آپ کا جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہا مگر نہ نکل سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ یہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں جل جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ بدبخت یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کے ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عبادہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے، تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرے مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والی بڑے کافر کے بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسان کی ان واقعات میں ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کے بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔
अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई गमगीन हुए और आपके आंखों से आंसू जारी हुए। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैदान में आए और अपने चचा जान की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपके आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आपके ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा के लाश से मुखातिब होकर फरमाया कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फुगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन उन्हीं के पेट से उठाया जाओ। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन सफ़िया को जब इस बात की खबर हुई तो वो मदीना मुनव्वरा से उहद की तरफ रवाना हो गई। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई के मसला शुदा लाश को देखेगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबरें सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी है। मैं जहालियत के तौर तरीक़ों से मुतनफ़िर हूँ। मैं ना बैन करूँगी ना गिरबां फाड़ूंगी। चुनाचा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें मैदान में आने की इजाज़त दी। जब अजीज़ भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे, अल्लाह अकबर, तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों से आंसू जारी हो गए और आपके आंखों से इस कदर के आंसू गिरे, इस कदर आंसू गिरे कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी रोने लगे। बल्कि आपके ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, वो था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया कि ए अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तो उसे कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से मदीना वापस चली गई हैं। अज़ीज़ सामीन कराम, तो ये मैंने आपके सामने चंद बातें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से की हैं। आज उनका यौम शहादत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है उनकी इस अजीम शहादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल